السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی نہیں آئے گا۔ آج دل بہت اداس اور دکھی تھا۔ سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اپنی اس اداسی کو شیئر کروں۔ دل میں کچھ اس طرح سے خیال آیا کہ اب ہم سب نے خود ہی اپنے اپنے طور پر دین کے فرائض انجام دینے ہیں۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی پیغمبر۔ اب ہمیں خود ہی یہ منزلیں طے کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، یا یہ کہ دوسرے لوگ تو نہیں کرتے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں یا اکیلی کیا کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم معاشرہ بدل سکیں، لیکن ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکیں، کوڑے کی ٹوکری میں ڈالیں، پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، بجلی کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے، اپنے اندر حیا پیدا کریں، نظریں جھکا کر چلیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹیاں سمجھیں، سچ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، مسکرا کر دوسروں سے بات کریں۔ اگر مال سے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے اچھا خیال ہی رکھیں۔ بہت پرانی بات بھی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ کسی پر اعتبار ہی نہیں رہا، جو اعتبار کر بھی لے تو بیچارہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ پہلے ہمسایہ میں لوگ نہ صرف اپنے بچوں پر نظر رکھتے بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی کبھی خیال رکھتے۔ اگر محلے میں کسی بچے کو غلط کام کرتے دیکھتے، شرارت کرتے دیکھتے تو فوراً اس کو ٹوکتے اور کہتے، اوئے باز آ جاؤ، میں تمہارے ابا کو بتاؤں گا۔ اور بچے ڈر جاتے اور کہتے، نہیں میاں صاحب پلیز ابو کو نہ بتائیے گا، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ ماں باپ تو ہر وقت بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن آس پڑوس میں بھی اتنی عزت اور احترام ہوتا تھا کہ بچے دوسروں کی بات بھی ایسے ہی مانتے جیسے اپنے ماں باپ کی۔ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتا تھا کہ کچھ غلط ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے، بیٹا گاڑی یا موٹر سائیکل آ جائے تو دھیان رکھنا۔ کبھی لوگوں کے دلوں میں گندے خیالات نہیں آتے تھے اور انہیں اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا نہیں پڑتا تھا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے ہماری اس پیاری اور خوبصورت سی دنیا کو؟ یقین کریں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ معصوم بچوں کی ہنسی ہم نے چھین لی، ان کی معصومیت ہم نے چھین لی۔ جو وقت بے فکری کا تھا اس سے ہی ہم نے اپنے بچوں کو فکریں دے دیں۔ خوف، ڈر، شک، ان سب چیزوں میں نہ صرف ہم مبتلا ہیں بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیا ہے۔ انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا ہے۔ ہمیں تو ہمارے اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل مخلوق، لیکن ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ہم اپنوں پر ہی حملے کرنے لگے، ہم اپنوں ہی کو دکھ دینے لگے، ہم نے اپنے ہی گھروں کو اپنی ہی وجہ سے بے سکون کر دیا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم سب کو یہ رک کے سوچنا ہوگا۔ پہلے بچے اپنے ماما، چاچا، تایا، رشتہ داروں کے ساتھ کھیلتے تو مائیں خوش ہوتی ہیں کہ چلو مجھے تھوڑا وقت مل گیا، میں بھی تھوڑا آرام کر لوں یا اپنا کام سمیٹ لوں۔ اب ہر ماں خوفزدہ ہے، ہر ماں ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا رکھتی ہے، آج کی ماں اپنے بچوں کو اسی طرح چھپا کر رکھنے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی پریشان ہیں اور ان کی شخصیت خراب ہو رہی ہے۔ گھر دنیا میں جنت کا نمونہ ہے۔ ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، جن لوگوں نے دیکھی وہ واپس نہیں آئے۔ میں تو سمجھتی ہوں دنیا میں جنت ہمارا گھر ہے، گھر کا سکون ہے۔ جس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو تحفظ فراہم کیا، وہ لوگ اصل میں جنتی ہیں، اور ان کے لیے جنت دنیا میں ان کا گھر اور آخرت میں اللہ کا انعام ہے۔ جس کا گھر اس کی وجہ سے پرسکون نہیں تو پھر توبہ کا مقام ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں تو پھر توبہ کا مقام ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ محفوظ نہیں تو پھر توبہ کا مقام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حقوق اللہ
ادا کرنے میں کوتاہی کی، وہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسے معاف فرما دوں، لیکن اگر کسی نے میری مخلوق پر زیادتی کی، اس کو پریشان کیا، اس کو دکھ پہنچایا، تو وہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کر دے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے ہی بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو اندھیروں میں بدل دیا ہے۔ ہم خود ہی اپنے دشمن بن گئے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، اچھائی اور برائی تب سے ہی ہے، لیکن ہم نے برائی کو ہی کیوں چنا؟ اچھائی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آہستہ آہستہ سچے اور اچھے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم پرانے بزرگوں کے مزاروں پر رونق دیکھتے ہیں، ان پر بے تحاشا کتابیں لکھی گئیں، ان بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں، ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ان بزرگوں نے اپنا آپ بھلا کر لوگوں کی خدمت کی، اب ویسے بزرگ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور اچھی بات سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔